امریکی وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا، کیونکہ پہلے انہوں نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور 2 دن کا الٹیمیٹم جب گزر گیا تو پھر انہوں نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے، ایران کو کہا تھا غیر مشروط طور پر، اور وہ 6 اپریل کو یعنی 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ اچانک کہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، اور وہ ایسے خبر آئی، راولپنڈی سے یہ خبر جنریٹ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے عین اس وقت جب کہ پاکستان جنگ بندی کی کوششیں کر رہا تھا اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تگدو کر رہے تھے، اور ساری رات وہ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی، ان کی نائب صدر سے بات ہوئی، اور عین اس وقت ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر کے سارے کے سارے معاملے کو سبوٹاج کر دیا۔ اور کل یہ اعلان کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا کہ اب پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز ایرانی صحافیوں کو اور ایرانی تجزیہ کاروں کو نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی نئی پالیسی شفٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں، اب ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور حرمین شریفین کا دفاع کریں گے۔ یہ سارے کا سارا چند گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ کیا گیا، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے جو ہے حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا کہ یکدم یہ پالیسی شفٹ کیوں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی حکام کو اور سعودی عرب کو بھی میسج دیے گئے۔ اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوتی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ وزیر خارجہ سعودی عرب سے۔ یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک اپیل کی جاتی ہے، اور وہ اپیل کی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، اور ٹویٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں صدر ٹرمپ سے کہ جناب 2 ہفتے کے لیے آپ سیز فائر کر دیں، اور 2 ہفتے کا جو الٹیمیٹم ہے 2 ہفتے آگے لے جائیں، اور اس دوران ہمیں بات چیت کا موقع دیں۔ اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے خبر آتی ہے کہ جناب وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ جی ہاں جائزہ لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ یہ حملہ مؤخر کر دیں۔ یہ سب کچھ 1 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ اگر امریکی وقت کے مطابق 8 بجے حملہ ہونا تھا تو یہ 7 بجے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے، اور یہ ساری کی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، جبکہ اس کے بعد سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ ڈرافٹ تو ان کو کہیں سے آیا تھا، اور وہ اوپر جو لائن نظر آ رہی ہے وہ لائن بھی وہ مٹانا بھول گئے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، اور یہ انہوں نے ٹویٹ کرنا ہے فار ایکس ہے، یعنی ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے ٹویٹ کرنا ہے۔ یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ اچک لیا جاتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں تماشا بنتا ہے، اور اس کے بعد بیانیہ باز اور بیانیہ ساز آتے ہیں، اور کہا جاتا یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب بڑا زبردست کام کیا، اور شہباز شریف صاحب نے میلہ لوٹ لیا، اور فیلڈ مارشل صاحب نے میلہ لوٹ لیا۔ تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ جینون ہوتا اور واقعتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو ہمیں خوشی ہوتی۔ سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے، اگر پاکستان کا نام 100 اختلافات ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سے، 100 اختلافات ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ یہ ساری کی ساری ناجائز رجیم ہے، اور ایک یوزرپرس کا ان کا سٹیٹس ہے، اس سے زیادہ سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی ہوتی اگر وہ واقعتاً جینون طریقے سے یہ جنگ بند کرواتے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ خبریں دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کا اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، واشنگٹن سے اس جنگ بندی کا اعلان ہو رہا ہے، اور جنگ بندی کا پریشر کس پہ تھا؟ ایران پہ تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ غیر مشروط طور پر جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھولیں اور غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں، جبکہ ایران کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم پہ حملے نہیں رکیں گے اس وقت تک ہم اپنا دفاع کرتے رہیں گے، اور جس سرزمین سے حملے ہوں گے اس وہیں سے جواب دیا جائے گا۔
اور ایران کے اندر کل سچویشن یہ تھی کہ پل تباہ کر دیے گئے، کچھ پل بھی تباہ کیے گئے، کچھ ریلوے پل تباہ کیے گئے، اور یہ کہا گیا تھا کہ بہت نقصان، کل تقریباً 70 سے 80 حملے بھی ایران میں کیے گئے اسی دوران جب یہ ساری ایکٹیویٹی چل رہی تھی۔ تو ایران کے اندر جشن تھا، اور ایران کے اندر جو ایرانی عوام ہیں وہ ہاتھوں کی زنجیر بنائے برج پلوں پہ کھڑے تھے اور سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اور وہ سولیڈیریٹی شو کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خبر آتی ہے، اور پھر اچانک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جنگ بندی کر دی گئی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صدر ٹرمپ کے معاملات امریکہ کے اندر اور یورپ میں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں میں کیا تھے، اور کیوں صدر ٹرمپ کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا، اور کیوں سہارا لینا پڑا شہباز شریف صاحب کا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک ڈرافٹ بھیجا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپیل کریں کہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ اس الٹیمیٹم کو بڑھا دیں اور 2 ہفتے کے لیے ایران پر حملہ مؤخر کر دیں۔ تو یہ ادھر سے ٹویٹ جاتا ہے، ادھر سے ٹویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ پکڑا جاتا ہے، پھر 3 دفعہ وہ ایڈٹ ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری ہسٹری بھی آ جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ 3 دفعہ ایڈٹ ہوا، تو اس میں امینڈمنٹ کی گئی کیونکہ وہ اوپر والا جملہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا صورتحال کیا تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایک سویلائزیشن جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گی، یعنی کہ ایران، اور ایران کی آبادی ہے 9.25 کروڑ کے قریب، 9 کروڑ 20 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ اس پہ جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد امریکہ کے اندر سے ہی، سسٹم کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور ایک اطلاع کے مطابق جو ہے وہاں کی مسلح افواج نے بھی، پینٹاگون نے بھی اس کو ناقابل عمل قرار دیا، اور ریٹائرڈ امریکن جنرلز بھی میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر ٹرمپ کا حکم ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کو ماننے کی پابند نہیں ہے فوج۔ یہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک ٹویٹ یہ سامنے پڑا ہے صدر ٹرمپ کو کہ ٹویٹ کو اوپر انہوں نے کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو چاہیے، امریکی فوج کو چاہیے کہ وہ یہ آرڈر، ایک غیر قانونی آرڈر کو اوبے نہ کرے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر امریکن سینیٹرز، امریکن کانگریس مین، امریکن کانگریس وومن جو ہیں وہ آئیں، اور انہوں نے بھی اپنے اسی تاثر کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی جو اگلا ٹرینڈ شروع ہوا وہ یہ تھا، اور اس میں امریکہ کے مختلف ریاستوں کے گورنر سامنے آ گئے، میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن کو مٹا دیں گے، ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کر دیں گے، تو یہ 9 کروڑ 20 لاکھ جو ہیں اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور سول لوگ ہیں، اور سولین آبادیوں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنگی جرم ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جنگی جرم ہے، اور امریکی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور صدر ٹرمپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ دھمکی دے کہ وائپ آؤٹ کر دیں گے ایک انٹائر سیولائزیشن کو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اس کو روکیں، اور اس میں کانگریس میدان میں آئے، اور کانگریس آئے، اور اس کے بعد آپ کا ہاؤس آف لارڈ، ہاؤس آف کامن جو ہے وہ سارے، یعنی کہ دونوں ایوان بالا بھی اور ایوان زیری بھی میدان میں آئے اور اس کو روکے، سینٹ بھی اور کانگریس بھی۔ اور اس کے بعد پھر سینیٹر کینیڈی جو ہیں، اسٹیٹمنٹ آتا ہے کانگریس مین کینیڈی کا، اور انہوں نے بھی اس بات کی کہا کہ جناب یہ ان کا امپیچمنٹ کیا جائے، اور ایک تو جنگی جرم ہے، یہ غیر انسانی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس کے بعد برنی سینڈر آتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں ٹویٹ، اور وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ برنی سینڈرز وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا صدر ٹرمپ کو روکیں، یہ دماغی طور پہ ہل چکے ہیں، ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ امپیچ کیا جائے اور ان کا مواخذہ کیا جائے۔ اور آگے پھر ایک کانگریس مین ہیں ایرک، اور انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کو فی الفور ریموو کر دینا چاہیے، اور کانگریس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور کیبنٹ کو آنا چاہیے، اور اس سلسلے کو روکیں۔ اس کے بعد 25ویں امینڈمنٹ کا کہا گیا، اور پھر ایڈ مارکی آتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 25ویں ترمیم، یعنی کہ آرٹیکل 25 ہے جو آئین کا امپیچمنٹ سے متعلق،
اس کو فوری طور سے نافذ العمل کیا جائے، اس کو عمل پذیری لائی جائے اور اس کے تحت صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ پھر اگلی بات آتی ہے جی برطانوی پارلیمنٹ کے 24 ممبرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور 24 ممبرز آف کانگریس ہیو ایکسپریس سپورٹ ٹو امپیچمنٹ، یعنی کہ پھر کانگریس کے 24 ممبر آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صدر کا مواخذہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ سکرین پہ چل رہی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں آتی ہیں نائب صدر، سابق نائب صدر کملا ہیرس، اور وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ جنگی جرم ہے جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو روکا جائے۔ اور پھر وہ وائرل ہو جاتا ہے سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا وہ اسٹیٹمنٹ، وہ وائرل ہو جاتا ہے اس کا ویڈیو، کہ جب انہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسٹیبل شخص ہیں ذہنی طور پہ، اور ان کے ہاتھ میں بٹن نہیں دیا جاتا، ان کو کوڈ نہیں دیا جا سکتا جوہری ہتھیاروں کا۔ اس کے بعد پھر ٹی وی پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ٹی وی پر بحث آتی ہے، اراکین آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس معاملے کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی آپ کا برطانوی پارلیمنٹ، اور برطانوی پارلیمنٹ کے تقریباً 25 ممبرز میدان میں آتے ہیں اور وہ برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اس ساری صورتحال سے ان کو روکا جائے۔ پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو دھمکی دی جا رہی ہے، یہ جنگی جرم ہے اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کانگریس وومن آتی ہیں اور ریپڈین آتی ہیں اور وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں کہ ان کا امپیچمنٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے صدر ٹرمپ کو، یہ درست نہیں ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ پھر سینیٹر جیک آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کا خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مارک وارنر آتے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ کانگریس وومن جیسمین آتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا یہی مطالبہ کرتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چل پڑتا ہے اور سارا دن یہ 4 5 6 8 گھنٹوں کا جو پیریڈ ہے وہ سارے کا سارا یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیولپنگ سٹوری، اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ مغربی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہے۔ پھر مزید کانگریس مین آتے ہیں اور پھر سینیٹر لیزا آتی ہیں، وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو دھمکی ہے یہ درست نہیں ہے سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی، اور ان کو جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے، کانگریس کو آنا چاہیے۔ تو آرٹیکل 25 کی بار بار بات کی جاتی ہے اور یہ سب کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کو فوری طور پہ میدان عمل میں لایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اور صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے امپیچ کیا جائے ان کو، یعنی کہ ان کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ پھر فارن افیئرس کمیٹی جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں اور سینٹ کی فارن افیئرس کمیٹی، فارن ریلیشنز کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کو بھی کرتے ہیں مذمت کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پھر صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کی جاتی ہے اگین، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور یہ لیٹر ہے اور آپ کو خط نظر آ رہا ہے، یہ پھر تمام کیبنٹ ممبرز کو بھیجا جاتا ہے، جس میں یہ مطالبہ جو ہے یہ تمام سیکرٹری آف یعنی کہ وزیر خزانہ کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھیجا جاتا ہے، سیکرٹری آف لیبر کو بھیجا جاتا ہے، ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کو بھیجا جاتا ہے، سیکرٹری آف ہیلتھ اینڈ ہیومن، سیکرٹری آف ایجوکیشن، سیکرٹری آف ایگریکلچر، تمام پوری کابینہ کو یہ لیٹر بھیجا جاتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ حرکت میں آئے۔ تو یہ صورتحال چل رہی تھی سب کی سب، اور پھر دن میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور دن میں بحرین کی ریزولوشن تھی شاید یو این سیکورٹی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی، اور اس کا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کو بذریعہ طاقت کھولا جائے، اور سلامتی کونسل سے یہ مہر لگوانے کی کوشش کی گئی کہ اگر سلامتی کونسل یہ قرارداد منظور کر دیتی تو پھر اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے انٹرنیشنل لاء کے تحت امریکہ کو، اسرائیل کو یہ حق حاصل ہو جاتا کہ وہ جا کے یہ کام کر سکتے تھے اور ان کا جو حملہ ہے وہ جائز قرار پاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ دن میں جو یہ ایکٹ کوشش کی گئی قرارداد منظور کروانے کی، ایران کے خلاف
آپ نے ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانے کی، تو 5 ممبر مستقل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، ان میں سے صرف ایک امریکہ نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا، اگینسٹ ووٹ دیا، اور باقی جو 2 ممبر تھے مستقل، برطانیہ اور فرانس، انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، یعنی کہ انہوں نے بھی اپوز کیا لیکن باہر رہ کر. اور اس طریقے سے وہ قرارداد جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ 1-5 سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور یہ معاملہ بھی دن میں ناکامی ہوئی.